علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خود کو تمام چیزوں سے الگ کر لینا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگلی بات ہے کہ اعتکاف کیسا ہونا چاہیے۔ اعتکاف بالکل ویسا ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں ہم نے کوئی ناجائز باتیں نہیں کرنی، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ صرف رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کے لیے ہم نے یہ سب کرنا ہے۔ نیت ہماری سب سے پہلے صاف ہونی چاہیے، یعنی دل میں ارادہ جو ہو کہ ہم نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اعتکاف کیا ہے۔ مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، اپنا سارا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، اور کچھ ضروری کام ضروری حاجات کے لیے ہم نکل سکتے ہیں اپنے خیمے سے باہر، جیسے کہ بیت الخلاء کے لیے، جیسے کہ وضو کرنے کے لیے، یا مسجد میں کوئی کھانے وغیرہ کا جو ہے انتظام ہو اس کے لیے۔ اس کے علاوہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ہی کہاں پہ اعتکاف کریں گے؟ مسجد میں اعتکاف جو ہے عورت کا ہو یا مرد کا ہو، دونوں کے دونوں ہی اعتکاف مساجد میں ہوتے ہیں، نہ کہ ہم نے یہ جو خود بنایا ہوا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر لے، ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ بات ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ یہ آیت مرد عورت دونوں کے لیے عام ہے۔ صحابہ کرام اور محدثین کا جو فتویٰ ہے وہ بھی یہی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے عبادت خانے میں اعتکاف کرے تو مطلب کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے اور اللہ کے نزدیک بدترین اعمال میں سے بدعت ہے۔ پھر ایک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عورت کہاں اعتکاف کرے، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی، عورت جب اعتکاف کرنا چاہے تو وہ مسجد میں کرے، بشرط یہ کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اگر ہو تو اعتکاف نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شرعی طور پہ مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اعتکاف ہی نہ کرے، اعتکاف فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کر سکیں تو اس میں بندہ گئے اب شرعی رکاوٹ بھی یعنی میں نے پھر بھی اعتکاف کرنا ہے، تو دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا درست نہیں، بلکہ اسے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، اگر وہاں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ ہو اور وہ فتنہ سے محفوظ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ علماء کا جو اجماع ہے وہ کہتے ہیں، ابن حبیرہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف صحیح نہیں، سوائے امام ابو حنیفہ کے، جنہوں نے گھر کے مخصوص نماز کی جگہ میں اعتکاف کرنے کو جائز کہا، البتہ جائز نہیں ہے۔ علماء کا اجماع کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صحابہ کا عمل بھی بتایا، صحابہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی گھر میں اعتکاف کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ فتح الباری کی اگر بات کریں، اس میں ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا جائز ہوتا، اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو اس کا صاف اور بالکل واضح حکم بھی موجود ہوتا، اور انہوں نے بھی قرآن پاک کی وہی آیت اٹھائی ہے جس میں یہ لکھا ہوا فی المساجد، یعنی فی المساجد، مساجد میں کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا۔ اس کے بعد امام ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، چاہے وہاں جمعہ نہ ہی ہوتا ہو، کیونکہ اس پر جمعہ تو واجب ہے ہی نہیں، لیکن گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں ہی اعتکاف کرو۔ آپ کے سامنے صحیح البخاری شریف کی حدیث میں بیان کرتی ہوں 2026، جس میں یہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی میں خیمے لگا کر اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کے تو گھر بھی مسجد کے بالکل پاس تھے، اگر اعتکاف کرنا مسجد گھر میں ثابت ہوتا، درست ہوتا، تو ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر میں لاسٹ پہ یہی بات کہوں گی آپ سے کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو مسجد میں کرنے سے، تو پھر بہتر ہے کہ کرو ہی نہ،
بہتر ہے کہ کرو ہی نہ. یہ نہیں ہے کہ شرعی رکاوٹ کوئی محسوس ہو رہی ہے تو بندہ کہے یہاں شرعی رکاوٹ ہے جی تو میں گھر میں کر لیتی ہوں. ایسا نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے نا. امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد اور عورت دونوں کا اعتکاف مسجد کے بغیر کسی جگہ پہ صحیح نہیں ہے. خلاصہ کنکلوژن نکالتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہاں اس کے لیے علیحدہ جگہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں بلکہ یہ بدعت شمار کی جاتی ہے. اب یہ 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دینا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، اور تمام مرد و خواتین کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور جو ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے، پلیز خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں کہ جب ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہے، گھروں میں اعتکاف کرنا ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کس بات کا اجر ملنا ہے؟ یہ تو ہے ہی بدعت بھلا اجر کا باعث بن سکتی ہے. تو آخری عشرے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ جو طاق راتیں ہیں یہ بھی آتی ہیں. ان کو بھی خوب عبادت کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ آج یعنی 20 رمضان کی رات 21 رمضان کی یہ رات ہوگی نا جب اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف قبول فرمائے اور سب کو سنت والا اعتکاف کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.